توجہ کا مرکز تھی۔ صبا کو ہمیشہ سے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن حالات نے اسے یونیورسٹی کے دروازے تک جانے نہیں دیا۔ محلے کی عورتیں کہا کرتی تھی، لڑکی کو تعلیم اتنا ضروری کیوں؟ بس سلائی سیکھ لے اور گھر چلا لے۔ مگر صبا کی خواب اسی سوچ سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ استاذ بنے، اپنی جیسے بچوں کو خواب دیکھنا سکھائے، مگر تقدیر کے پاس اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ایک دن محلے میں ایک نیا کرایہ دار آیا، حیدر۔ خاموش مزاج، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ایسا سکون جیسا کوئی طوفان دیکھ چکا ہو۔ وہ ایک اسکول میں استاد تھا۔ صبا اکثر جب گلی سے گزرتی تھی تو حیدر کو بچوں کو پڑھاتے دیکھتی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ بھی پڑھاتی ہے؟ کاش پڑھا سکتی، مگر قسمت نے اجازت نہیں دی۔ یہ سن کر حیدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے اس نے کچھ فیصلہ کر لیا ہو۔ اگلے دن وہ صبا کے گھر آیا اور اماں سے بولا، میں چاہتا ہوں صبا کو اپنے اسکول کی اسسٹنٹ ٹیچر رکھ لوں۔ تنخواہ تھوڑی ہوگی مگر عزت کی روزی ہے۔ ویورز، اماں پہلے تو چونک گئی، مگر حیدر کی شرافت نے انہیں مطمئن کر دیا۔ اس کے دن کے بعد صبا کی زندگی بدلنے لگی۔ صبح اسکول، شام گھر کے کام اور رات چاند سے باتیں۔ لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ ایک دن اسکول میں انسپیکٹر آیا۔ پتہ چلا کہ حیدر اصل میں کسی پرانے کیس سے بھاگا ہوا شخص تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے بہن کے شوہر کو قتل کیا۔ صبا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ شام کو جب حیدر کے پاس گئی تو اس نے پہلی بار کھل کر بات کی، میں نے قتل نہیں کیا، صبا بس اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کی تھی، مگر قانون نے سچ کو سنا نہیں۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ پھر آپ یہاں کیوں چھپے ہو؟ کیونکہ آپ نے یقین نہیں کرتے، میں صرف چاہتا تھا کہ کسی کی زندگی بہتر بنا سکوں، تمہاری طرح کسی کو امید دوں۔ یہ الفاظ صبا کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اگلے دن پولیس حیدر کو گرفتار کرنے آئی، مگر صبا نے اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ شخص مجرم نہیں، استاد ہے جس نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ ہیلو ویورز، رات کے اندھیرے میں جب پورا محلہ سو چکا تھا، صبا چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، مگر اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ نیچے گھر میں اماں سو چکی تھی اور ابا پچھلے 3 سال سے اس دنیا میں نہیں تھے۔ زندگی کی ذمہ داریاں، رشتہ داروں کی طنز اور غربت نے اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ